المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق وبالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلى الله عليه محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. آئیے چند معروضات اس کے ذریعے میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. یقیناً ہمیں خلق کیا گیا ہے پروردگار عالم کی اطاعت کے لیے، اس کی عبادت کے لیے. اس کے لیے اس نے بہترین سبیلیں لگا دی، راستے بتا دیے، نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، جس کی طرف ہم رجوع کر کے اس کی اطاعت کر سکتے ہیں. دیکھیے، ہمارے پاس ایک چیز ہے نفس. ہمارا نفس جیسا ہوگا ہم اس طریقے سے اپنے پروردگار عالم کی اطاعت اور اس کی عبادت کریں گے. کوئی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ نہ بنا لے. غور کیجیے گا کہ انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ نہ بنا لے. آئیے قرآن بڑھ کے آواز دیتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ تم اپنے نفسوں کو پاک کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ نہ بنا لے. صلوات علیہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آئیے ہم تلاش کریں کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں کس نے اپنے نفس کو پاک کیا، کہ پروردگار عالم نے کس کے نفس کو پاک کہا ہے. جب ہم نے تاریخ کے اوراق کو لٹنا شروع کیا، ہم نے تاریخ کے جھروکے سے چھان کر دیکھا تو ہمیں دکھا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام جب جنگ کر رہے تھے تو آواز نبی آئی تھی مرضی پروردگار عالم کو خرید لیتے ہیں عزیزان ایمان. امام علی نے اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی کو خرید کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار خرید لیتا ہے. آخر کیا وجہ تھی جو امام نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. امام نے خیبر فتح کیا اور صفین فتح کیا، تمام تر جنگوں کو فتح کیا. کبھی آپ کے منہ سے یہ جملہ نہیں نکلا کہ آج علی کامیاب ہوا. آخر کیوں نہیں؟ اتنی بڑی سعادت کی خیبر کو فتح کرنا. آپ نے خندق کو فتح کیا، حنین کو فتح کیا، صفین کو فتح کیا، تمام تر جنگوں کو آپ دیکھیں جس میں امام علی نے فتح حاصل کی. مگر کبھی اپنے آپ کو یہ جملے سے ظاہر نہیں کیا، کبھی یہ فقرہ نہیں کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ جب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا تو ہمیں دکھا، کہا شاید یہی امام ثابت کرنا چاہتے ہو. دیکھو، جب تمہاری پوری زندگی پروردگار عالم کی اطاعت میں بسر ہو جائے تو سمجھو تم کامیاب ہو گئے. صلوات پڑھیں پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام علیہ السلام کی زندگی کتنی کامیاب ہے. آپ دیکھیں کہ ولادت ہوئی ہے تو خانہ خدا میں، نہ اس میں کوئی نبی آیا، نہ کوئی پیغمبر آیا، کسی کو یہ سعادت نہیں حاصل، کسی کو یہ برتری نہیں حاصل جو امام علی کو حاصل ہے کہ امام علی آئے ہیں تو کعبے میں آئے ہیں، بتوں کا جنازہ نکالا، بتوں کو توڑا، بت قدوں کو ختم کیا، پروردگار عالم کے بارگاہ کو پاک و پاکیزہ کیا. کیا بہترین طریقے سے پاک و پاکیزہ کیا ہے. اب وہ علی اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. اس کی زندگی کیا ہے؟ آئیے ایک چھوٹا سا تاریخچہ کہ شام کیا ہے. شام آپ کے درمیان میں بتاتا چلوں. شام ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر دربار کی طرف سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، غور سے سنیے گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلونے بانٹے جاتے تھے اور بانٹنے کے بعد جب رات ہوتی تھی تو اس رات کی تاریکی میں ان بچوں سے کھلونے چھین لیا جاتا تھا. غور کیجیے گا. اب جب چھین لیا جاتا تھا تو اسے لوٹائے دیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا یہ بچوں یہ بتاؤ کہ تمہارے جو کھلونے چھین کر لے گیا اس شخص کو جانتے ہو؟ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، نہیں پتا ہے کون لے جا رہا. نہیں بے ساختہ یہ جملہ کہتے نہیں، ہمارے غاصب کا نام ہمیں نہیں پتا، کون نہ جانے رات کی تاریکی میں آتا ہے اور ہمیں ہمارے کھلونے چھین کر لے جاتا ہے. ایک مرتبہ وہ بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں سنیے گا. وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارے غاصب کا نام کوئی اور نہیں، تمہارا جو کھلونا تم سے چھین کر لے جاتا ہے اس کا نام علی ہے. غور کیجیے گا. معاذ اللہ، جو تمہارے کھلونے چھین کر لے جا رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ علی ہے. علی کیا ہے؟ باقی ہے. معاذ اللہ. اب وہ لوگ یہ بات کر رہے تھے. اب یہ بتائیے، انصاف سے بتائیے گا، جن بچوں کو بچپنے سے یہ سکھایا جا رہا ہو کہ تمہارے غاصب کا نام علی ہے،
تو اب یہ بچے جو ابھی بچے ہیں کبھی جوان بھی ہو کھانے کے لیے، مگر پروردگار عالم جسے عزت بخشتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی ہے۔ عزیزان ایمان، کس طریقے سے امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وعلى محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلے محمد۔ اب شام میں جب میرا مولا آیا ہے تو کس طریقے سے ان کی 4 سال کی جو ان کی ولایت ہے، جس میں انہیں حاکم بنایا گیا ہے، ولی بنایا گیا ہے، سرپرست بنایا گیا ہے، تاریخ کہتی ہے کوئی ایک ایسی رات نہیں آئی ہے جس میں کوئی یتیم رہا ہو اور وہ بھوکا سو رہا ہو۔ یہ امام کی ولایت، امام کی بادشاہیت اس طریقے سے تھی کہ امام کبھی خود کے اپنے پیٹ کو، اپنے شکم کو بھوکا رکھتے تھے، مگر کبھی یتیموں کو بغیر بھوکے پیاسے سونے نہ دیا۔ کبھی راتوں کو اپنے کاندھے پر سامان لے کے جایا کرتے تھے، روٹیاں تقسیم کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ عزیزوں، اب وہ وقت بھی آیا کہ وہی امام ہے جو جس کی شہادت کے بعد بچے تڑپ رہے ہیں، اور جب امام کا گزر ہوا بچوں نے کہا ایک شخص تھا جو روز آ کر ہمیں ہماری احوال پرسی کیا کرتا تھا، ہمیں کھانا کھلاتا تھا، ہمیں پانی پلاتا تھا، ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں، اس کا یہ جملہ رہا کرتا، وہ شخص کہتا تھا اے بچوں دیکھو، اگر کوفے میں تو کوئی یتیم تمہیں کہے تو بے ساختہ اس سے جملہ کہنا، دیکھو میں یتیم نہیں ہوں، میرے باپ کا نام علی ہے۔ وہ اس طریقے سے میرا مولا سرپرست تھا یتیم بچوں کا۔ میرے مولا کو جب ضربت لگی ہے تو امام حسن علیہ السلام آئے ہیں، آن کے کیا طبیب کے پاس آئے، اب طبیب کو بلایا، کہا میرے بابا کو ضربت لگی ہے۔ اب طبیب آیا، اس نے دیکھا زخم بڑا گہرا تھا، اس نے ایک مرتبہ امام حسن سے کہا اے آقا مولا امام اب نہیں بچ سکتے، مگر ہاں اگر ذرا سا دودھ پیتے رہے تو شاید کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، کچھ تاخیر ہو سکتی ہے۔ جیسا یہ فقرہ سننا تھا، اے عزادارو، اب کوفے کی گلیوں سے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کوزہ لیے ہوئے ارے جناب امام حسن کے دروازے پر تشریف لائے، مولا یہ لیجئے میرا دودھ، میرے آقا کو پلا دیجئے۔ امام حسن نے ایک مرتبہ بابا سے اجازت لی، بابا کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کوزہ لیے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں آج ہم دودھ نہ پیئیں گے، میرے مولا کو پلا دیجئے۔ ایک مرتبہ میرا مظلوم امام کہتا ہے بیٹا حسن تمہیں پتا ہے نا علی ابھی اس عمر تک چلا آیا، کبھی علی نے کسی یتیم کا کوئی مال نہیں کھایا، کسی یتیم کا کوئی حق نہیں کھایا۔ اللہ اللہ میں کہوں گا آقا مولا آپ کو یتیموں کے مال کی اتنی ہمدردی، اے مولا 61 ہجری کربلا میں آ جائیے، ارے